اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کہتے ہیں باب نمبر 8 ہے یہ کتاب الصلاۃ کا۔ باب کراہیت التعری فی الصلاۃ وغیرہا، کہ نماز میں اور اس کے علاوہ یعنی نماز میں اور غیر نماز میں برہنہ ہونے کی کراہت کا بیان۔ نماز اور غیر نماز میں برہنہ ہونے کی کراہت کا بیان۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ بے شک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے قریش مکہ کے ساتھ، کفار قریش کے ساتھ پتھر جو ہیں وہ اٹھا کر دوسرے مقام پر لے کے جا رہے تھے، یعنی ڈھو رہے تھے پتھروں کو، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کے جا رہے تھے۔ کس لیے؟ کعبۃ اللہ شریف کی بنا کے لیے، تعمیر کے لیے۔ اس حال میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تہبند باندھے ہوئے تھے، تو آپ کے چچا جان حضرت عباس نے آپ سے کہا، اے میرے بھتیجے، اے کاش تم اپنے ازار کو کھول کر، حللتا ازار کا، ازار کو کھول کر اس کو رکھ لیتے اپنے کندھوں پر، پتھر کے نیچے، یعنی جو تہبند کی چادر ہے وہ کھول کر اپنے کندھے پہ رکھتے اور اس چادر کے اوپر پھر اس پتھر کو رکھتے۔ قالا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہ حضرت جابر نے بیان کیا کہ آپ نے تہبند کو اتار کر اپنے کندھے پر ڈال لیا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ہی بے ہوش ہو گئے اور گر پڑے۔ پھر اس کے بعد کبھی نہیں دیکھا گیا آپ کو برہنہ۔ اب یہ باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں۔ اس باب کا مقصد کیا ہے لانے کا اور اس حدیث کا؟ تو تعری علی الاطلاق یعنی برہنہ ہونا، یہ نماز اور غیر نماز ہر حال میں ہی ممنوع ہے۔ امام بخاری کا استدلال یہ ہے کہ جب برہنہ ہونا غیر نماز میں مکروہ و ممنوع ہے تو نماز میں تو پھر بطریق اولا ممنوع ہوگا، اور یہ استدلال بالاولیت ہے۔ ممکن ہے کہ امام بخاری کا مقصد اس سے مالکیہ پر رد کرنا ہو، جو کہتے ہیں کہ نماز میں ستر عورت سنت ہے۔ اب ایک اشکال آ گیا، وہ اشکال یہ ہے کہ امام بخاری نے باب کے اندر لفظ کراہیت لایا ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ کراہیت سے مراد یہاں پر اصطلاحی کراہیت مراد نہیں ہے، بلکہ لغوی معنی میں، یعنی ممنوع و ناپسندیدہ، جس میں ہر طرح کے ممنوعات داخل ہوتے ہیں، خواہ وہ مکروہ ہوں یا حرام۔
اب یہ واقعہ نقل کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اس میں آپ نے اپنے چچا جان کی بات تو مان لی، لیکن آپ نے ابھی تہبند کھولا نہیں تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ابھی کھولنے ہی والے تھے کہ بے ہوش ہو گئے اور آپ پر غشی طاری ہو گئی اور آپ بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ اب اس میں آگے محدثین کے پھر اقوال مختلف ہو گئے کہ اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کتنی تھی۔ تو بعض یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 15 سال کے قریب تھی۔ یہ ابن بطال، ابن تین اور علامہ زہری کا قول ہے کہ بلوغ سے قبل کا یہ واقعہ ہے، اور ہشام کا قول ہے کہ 35 سال کی عمر کا یہ واقعہ ہے۔ اب یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ 15 سال کا بندہ بھی ہو اگر، قریب البلوغ تو ہوتا ہی ہے وہ، یا حد بلوغ کو پہنچ چکا ہوتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کو کوئی کہے کہ ازار کھول لو اور وہ کھول کے کسی کے کہنے پر یا اپنے چچا کے کہنے پر اپنے کندھے پر رکھ لے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں ایک احتمال یہ ہے کہ یہاں پر صرف ازار کا ذکر ہوا ہے، قمیض کا ذکر نہیں ہوا۔ عین ممکن ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا جان کی بات کو مان کر ازار کھول کر کندھے پر رکھا ہو تو اس وقت مکمل برہنگی نہ ہوئی ہو، بلکہ کیونکہ قمیض اوپر موجود تھی جس کا اس حدیث میں ذکر نہیں ہے، عین ممکن ہے کہ قمیض سے باقی جو ہے وہ برہن نہ ہونے سے بچ گئے ہوں۔ بہرحال یہ اس حدیث کا مفہوم تھا۔ آگے ہے باب الصلاۃ فی القمیص والسراویل والتبان والقباء، کہ قمیض، پجامے، جانگیا اور قبا میں جبہ جسے کہتے ہیں، جبے میں نماز پڑھنے کا بیان۔ اب اس باب لانے کا مقصد کیا ہے؟ اس باب کے لانے کا مقصد یہ ہے کہ نماز درست ہونے کے لیے کوئی خاص قسم کا لباس ضروری نہیں ہے۔ اگر سطر ڈھکا ہوا ہو تو لباس میں نماز صحیح ہو جائے گی۔ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور آپ سے سوال کیا کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اَوَ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ، کیا تم میں سے ہر کوئی 2 کپڑے پا لیتا ہے یا ہر ایک شخص کو 2 کپڑے مل جاتے ہیں؟ اس حدیث سے یہ تو ضرور معلوم ہو گیا اتنی بات سے کہ اگر مجبوری اور تنگی نہ ہو تو کم از کم 2 کپڑے ضرور استعمال کریں، جیسا کہ ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں آتا ہے۔ پھر ایک شخص نے یہی مسئلہ
حضرت عمر سے پوچھا. پھر ایک شخص نے یہی بات حضرت عمر سے پوچھی تو آپ نے فرمایا اذا وسع اللہ فاوسعوا، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو تم، جب اللہ تعالیٰ وسعت دے تو تم اس وسعت کو کیا کرو؟ اختیار کرو، اس کا اظہار کرو. جمع رجل علیہ ثیابہ، آدمی کو چاہیے کہ اپنے کپڑے اپنے جسم پر جمع کر لے. صلی رجل، کوئی تہبند، صلی رجل فی ازار و ردائن، کوئی تہبند اور چادر میں نماز پڑھے، کوئی تہبند اور قمیض میں نماز پڑھے، اور کوئی جو ہے وہ تہبند اور جبے میں نماز پڑھے، اور کوئی شلوار اور چادر میں نماز پڑھے، اور کوئی شلوار اور قمیض میں، اور اسی طرح کوئی شلوار اور جبے میں، اور کوئی جانگیا اور جبے میں، اور کوئی جانگیا اور قمیض میں نماز پڑھے. قال، حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں وَأَحْسِبُهُ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں یہ گمان کرتا ہوں یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت عمر نے یہ بھی کہا کہ تم میں سے کوئی جبے اور چادر، جانگیا اور چادر میں نماز پڑھے. تو اب یہاں پر یہ جو الفاظ ہیں اذا وسع اللہ فاوسعوا، ان الفاظ کو مد نظر رکھ کے بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنا جب کہ اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہو تو مکروہ ہے. ہاں اگر وسعت نہ ہو تو پھر ایک کپڑے میں اگر نماز پڑھتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. اگلی حدیث پاک دیکھیں. حضرت ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا ما یلبس المحرم، حالت احرام والا محرم کون سا لباس پہنے یا کیا پہنے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا محرم نہ تو قمیض پہنے، نہ شلوار پہنے، نہ ٹوپی پہنے، اور نہ ہی ایسا کپڑا پہنے جس کو زعفران لگا ہوا ہو، اور نہ ہی ایسا کپڑا پہنے جس میں ورس لگا ہوا ہو. یہ چھوٹی سی بوٹی ہوتی ہے ایک، اور وہ شخص محرم جو ہے وہ جوتے بھی نہ پہنے. اچھا، وہ شخص جو جوتے نہ پائے تو وہ کیا کرے؟ موزے پہن لے، اور ان دونوں کو، کن کو؟ موزوں کو کاٹ دے. کہاں سے؟ ان دونوں کو کاٹ دے یہاں تک کہ اس کے ٹخنے جو ہیں وہ ظاہر ہو جائیں. ٹخنوں کے نیچے سے کیا کر دے؟ کاٹ دے. یہ حدیث کتاب العلم میں گزر چکی ہے، وہاں پر اس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے. اگلا چیپٹر دیکھیں، اگلا باب، باب ما
یسترو من العورتی یا یسترو من العورتی، دونوں طرف پڑھ سکتے ہیں، یسترو اور یسترو۔ ستر عورت کا بیان۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اشتمال سما سے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ آدمی ایک کپڑے میں احتبا کرے، اس طرح کہ اس کی شرمگاہ پر کچھ نہ ہو۔ آپ اس حدیث کے اندر دیکھیں، آپ کچھ وضاحت طلب چیزیں ہیں۔ اس باب میں لفظ آ گیا ما، یہ ما جو ہے یہ باب میں ما یہ مصدریہ ہے اور موصولہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ما مصدریہ یا موصولہ دونوں طرح ہو سکتا ہے۔ اور یسترو یا یسترو یہ معروف و مجہول دونوں طرح ہی نقل کیا گیا ہے، دونوں طرح ہی پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو لفظ ہے من العورتی، اس کے بارے میں علامہ عینی اور علامہ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو من ہے یہ من بیانیہ ہے، اور من بیانیہ میں مدخول کے تمام افراد پر حکم ہوتا ہے، بخلاف من تبعیضیہ کے، کیونکہ اس میں صرف بعض پر حکم لاگو ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پر ظاہر یہی ہے کہ یہاں من بیانیہ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ ائمہ اربعہ کا، بلکہ تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ عورت کا چھپانا واجب ہے، ستر عورت جو ہے وہ واجب ہے۔ پھر ستر عورت کی جو حد ہے اور اس کی جو تعین ہے اس میں اختلاف ہے، لیکن ستر عورت میں سب کا اتفاق ہے کہ اس کا چھپانا واجب ہے۔ اب تعین عورت میں ائمہ کا اختلاف۔ احناف کے نزدیک من السرتی الی الرکبتی، یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک، یہاں تک کہ گھٹنا بھی داخل ہے اور ناف خارج ہے، یہ ستر عورت کی حد ہے اور تعین ہے۔ اور عورت کا پورا بدن جو ہے وہ ستر عورت ہے، سوائے چہرے کے، دو ہتھیلیوں کے اور دو پاؤں کے۔ اس کے بعد حضرات شافعیہ کے نزدیک مرد کے لیے واجب و ستر حصہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، اور اس روایت کے اندر ایک لفظ آ گیا عن اشتمال السمائی۔ اجتماع سما کیا ہوتا ہے؟ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اضافت موصوف الی صفت کی قبیل سے ہے۔
مطلب یہ ہے کہ ایسے طور پر چادر کو آپ نے لپیٹنے سے منع فرمایا جو اس طرح لپیٹ لی جائے کہ کوئی منفذ نہ رہے اور دونوں ہاتھ اندر ہو جائیں، بند ہو جائیں بالکل ہاتھ، اور دونوں ہاتھوں کو باہر نکالنا مشکل ہو، تو چونکہ اس صورت میں گرنے کا اندیشہ رہتا ہے اور اگر کسی موذی چیز کو دور کرنا پڑ جائے تو نہیں کر سکتا، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو اشتمال سماع ہے اس سے شفقت